تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ 5 اپریل 2025 مائیکروسافٹ کے 50ویں اینیورسری کو بڑے پراؤڈ طریقے سے سیلیبریٹ کی جا رہی تھی، مگر اچانک کراؤڈ میں سے ابتحال ابو سعد نامی ایک فیمیل امپلائی کھڑی ہو کر چلاتے ہوئے غزہ میں جینوسائیڈ کے ذمہ دار مائیکروسافٹ کو ٹھہرانے لگی۔ You have blood on your hands۔ وہ ایک کے بعد ایک الزام مائیکروسافٹ پر لگا کر کہتی ہے، تم سب کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اے آئی کو لے کر معصوم لوگوں کو مارنا بند کرو۔ اسٹیج پر اس وقت موجود مائیکروسافٹ کے اے آئی سی ای او مصطفیٰ سلیمان سپیچ دے رہے ہیں۔ ابتحال نے اسے بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا، مصطفیٰ شرم کرو، تم کہتے ہو اے آئی اچھائی کے لیے، لیکن مائیکروسافٹ تو اسرائیل آرمی کو اے آئی ہتھیار بیچ رہی ہے جس سے 50,000 لوگ مرے۔ اسٹاپ یوزنگ اے آئی فار جینوسائیڈ۔ اب یہ بہت بڑا الزام تھا۔ ابتحال اور اس کے ایک اور کولیگ وینا اگروال کو تو وہاں سے نکال دیا گیا، لیکن ان کی آوازیں پوری دنیا سن چکی تھی اور کئی قسم کے سوالات جنم لے چکے تھے۔ کیا سچ میں مائیکروسافٹ یہ سب کر رہا ہے؟ ہمیں تو لگا تھا کہ اے آئی اسائنمنٹ کروانے یا پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ہے، پھر یہ اسرائیل اور جنگ کی باتیں کہاں سے آئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک زبردست کنکلوژن کے ساتھ ان سارے سوالات کا جائزہ لیں گے اور اس سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کو شاید ہم سے آج تک چھپایا گیا تھا۔ So let's go۔ Shouting about the use of Microsoft technology by the Israeli military, she accused the company. The Israeli military is using Microsoft's AI technology. پیارے دوستوں، اسرائیل پر یہ پہلا الزام نہیں کہ وہ اے آئی کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، بلکہ پہلے بھی کئی رپورٹس میں سامنے آیا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور صرف ابتحال ہی نہیں، 2018 میں گوگل کے 4,000 امپلائیز نے پروجیکٹ موئن کے خلاف ایک لیٹر سائن کیا تھا۔ امپلائیز کا اتنے بڑے سکیل پر پروٹیسٹ کا کیا ریزلٹ نکلا وہ ہم ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس سارے سیناریو کو سمجھنے کے لیے پروجیکٹ موئن کو سمجھنا ضروری ہے۔ سال 2017 میں یو ایس ڈیفینس ڈپارٹمنٹ نے گوگل کی شراکت سے اس پروگرام کا آغاز کیا، جس کا مقصد اے آئی سسٹمز کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ ڈرون سے لی گئی ویڈیو ڈیٹا کو انٹرپٹ کر کے اپنے مطلوبہ ٹارگٹس کو حاصل کر سکے۔ سرویلنس ڈرونز جو کہ ہوا میں اڑتے ہیں لیکن ان کا سایہ زمین پر بہت بھاری ہوتا ہے، اس کو ایک ایسی آنکھ سمجھ لیجئے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ شرم، بس مسلسل ہوا سے زمین پر موجود لوگوں کی نگرانی کرتا ہے۔ وہ ہر کسی کا پتہ لگا سکتا ہے، چاہے اندھیرا ہو، بارش ہو یا کوئی بھی اور موسم۔ کیسے؟ ہمارا جسم یا کوئی بھی زندہ چیز ایک حرارت پیدا کرتا ہے جسے ہیٹ سگنیچر کہا جاتا ہے، جو آنکھ سے تو نظر نہیں آتا مگر تھرمل کیمراز اور ڈرونز اسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اے آئی کی باری آتی ہے جو اس ہیٹ سگنیچر کو اینالائز کر کے ممکنہ خطرے کو ڈیٹیکٹ اور ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو اب تک ہمارے پہلے سوال کا جواب ہمیں مل گیا کہ ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یو ایس کے پروجیکٹ موئن اور اسرائیل کے لیونڈر یا گوسپل اس کے زندہ مثالیں ہیں۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں لوگ اے آئی سے اتنا خوفزدہ ہیں؟ ابتحال یا گوگل کے امپلائیز پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ جنگ میں اے آئی کا استعمال چاہے سننے میں کتنا بھی جدید لگے، لیکن اس کے اندر کئی خطرناک ایسپیکٹ چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سسٹم نہ تو انسان کے ارادے کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے جذبات اور احساسات کو محسوس کر سکتا ہے۔ صرف ہیٹ، حرکت اور سگنل دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کون دشمن ہو سکتا ہے، اور چونکہ اسے ایک انسان ہی ٹرین کرتا ہے تو اگر وہ ڈیٹا بائسڈ ہو تو فیصلے بھی تعصب سے بھرے ہوں گے۔ ایک عام شہری صرف اسی لیے مارا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص پیٹرن میں فٹ ہو گیا۔ جنگ پہلے سے انسانیت کا المیہ ہے، اور اگر اس میں انسان کا ضمیر بھی ختم کیا جائے تو ہم صرف پھر مشینوں کے غلام رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اے آئی کو ہتھیار بنا کر استعمال کرنا سراسر غلط ہے۔ چلے ایک دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران فرانس اور بیلجیم کے محاذوں پر جرمن اور برطانوی فوجی آمنے سامنے تھے۔ پھر کرسمس کی رات دونوں طرف کے سپاہیوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور ٹرینچز سے باہر نکل کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، تحائف دیے، مل کر کرسمس کے گیت گائے اور یہاں تک کہ فٹ بال بھی کھیلا۔ یہ سب کچھ کسی حکم یا معاہدے سے نہیں بلکہ صرف انسانی جذبے سے ہوا۔ اب اس قسم کے حرکات کا اے آئی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے سامنے بچہ، بوڑھا یا عورت صرف ایک ٹارگٹ ہے اور کچھ نہیں۔ تو کیا ہم واقعی اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ایک الگورتھم
किसी के मरने या जीने का फैसला करेगा? एब्सोल्युटली यस। लेकिन इसमें एआई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो वही करता है जो इसे सिखाया गया। गलती उस शख्स की है जो इसे गलत इस्तेमाल करता, और उसकी भी जो गलती को देखकर खामोश रहता और प्रोटेस्ट नहीं करता। इब्तिहाल या वेना अग्रवाल जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि खामोश रहना न्यूट्रल नहीं होता, वो भी एक साइड होता है। प्रोजेक्ट मोइन, जिसके बाद हमने वीडियो की शुरू में की, जहां हजारों की तादाद में गूगल एम्प्लॉइज ने टेक्नोलॉजी को जंगी मकासद के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई। इन सब ने अपने CEO सुंदर पिचाई को एक पिटीशन के जरिए साफ साफ लिखा, डियर सुंदर, वी बिलीव दैट गूगल शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ वॉर, देयरफॉर वी आस्क दैट प्रोजेक्ट मोइन बी कैंसल्ड एंड दैट गूगल ड्रॉप, पब्लिसाइज and enforce a clear policy stating that neither Google nor its contractors will ever build warfare technology. इसके बाद गूगल ने भी वही किया जो इसे करना चाहिए था। प्रोजेक्ट मोइन से पीछे हटे और वादा किया कि वो फ्यूचर में भी ऐसी किसी जंगी टेक्नोलॉजी में शरीक नहीं होंगे। अब ये सिर्फ कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सीखें कि एआई का सही इस्तेमाल क्या है और हर उस टेक्नोलॉजी के खिलाफ खड़े हो जिससे इंसानियत को खतरा हो। क्योंकि जो चीज आज जंग के लिए बनती है, कल वही चीज आपके शहर, आपके दरवाजे पर भी आ सकती है। फैसला अब भी हमारे हाथ में। शुक्रिया।